سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ فرمائے صلوات بلند آواز سے سارے سے صلی اللہ مجلس اعظم میں بیٹھے ہوئے اللہ ہم سب حاضرین کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومن جب مجلس میں ذکر حسین میں تشریف رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں یقیناً کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب سامعین کی، حاضرین کی، مومنین کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرما لیں۔ میرے بھائی میاں افتخار صاحب مالک ان کے خاندان کے مرحومین، ان کے بابا، دعا کیجیے مالک انہیں حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب، اور خصوصی دعا آپ نے یہ کرنی ہے کہ یہ سلسلہ عزاداری میرے بھائی افتخار صاحب کی اللہ نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، خصوصی دعا فرمائیں اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے۔ رحم اس کرم کو کہتے ہیں جہاں دینے والا مانگنے والوں کی حیثیت نہیں دے گا۔ اب جی اللہ اس مٹی پہ رحم فرمائے، اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائیں ولی الامر مولا کی ظہور پاک میں میرا اللہ اب تاجیل فرمائے۔ آپ اگر شفقت فرمائیں تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات مشترک خاندان کو کم کر، آواز کم کر دیں۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں۔ صاحبان گرامی قدر، سالے پور میں آیا تو میں پہلی دفعہ ہوں، لیکن خطاب کا موقع آج پہلا ہے۔ افتخار بھائی سے میرے بڑے پرانے مراسم ہیں، گھر ہے میرا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ اندازہ میرا کنفرم ہے کہ پنڈ مسلمانوں کا ہے، اور پنجاب کے کلچر کے مطابق میں صرف بانیان کا مہمان نہیں ہوں، میں پورے پنڈ کا مہمان ہوں۔ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ثقافت ہے، علاقے سارے کیا معزز دوست اس ایریا کے بیٹھے میں ہیں، مہمانوں کے ایک ضروری گزارش، اور گزارش کبھی نہ کرتا اگر یہ کیمرہ مجلس میں نہ ہوتا، کیونکہ جب کیمرہ موجود ہو پھر بات دور تک جاتی ہے، لہذا ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ یہ میاں افتخار کے ڈیرے پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے نبی کے بچوں کا ذکر۔ اب جی یار کتنا عجیب لگتا ہے، ملک بھی مسلمانوں کا، شہر بھی مسلمانوں کا، پنڈ بھی مسلمانوں کا ہو، مسلمانوں تمہارے پنڈ میں
تمہارے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے اور تم شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی ہی بدل جاتے ہیں۔ زندگی کا اعتبار کوئی نہیں۔ دوستانہ ماحول میں میری اپیل ہے، بھائی ہو کہ میں کہہ رہا ہوں، اب جس مذہب پہ ہیں بے شک وہیں پہ رہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ضد میں ٹائم ضائع نہیں۔ مجھے نہیں اندازہ کہ ایسا کیوں ہے، ایک نہ ایک بندہ ضرور کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے جو مجلس والے دن کہتا ہے جی میں مجلس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، وہی بندہ ربیع الاول میں کہتا ہے میں رسول اللہ کے میلاد میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو نہ نانے کے ذکر میں آنے کی اجازت دیتا ہے، نہ نواسے کے ذکر میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ ایک حد تک مذہب بے شک ہونا چاہیے، لیکن میرا اپنا بیسیکلی تعلق پنڈ سے ہے، میں پنڈ کا مزاج بڑا سمجھتا ہوں۔ عادل بھائی مجھے خوشی ہے کہ اس علاقے کے سارے چہرے جو موجود ہیں، ہاں ایک دعا کا بھی میں نے آپ سے کہنا، چودھری وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، ان کے لیے یہ خصوصی دعا فرمائے، مالک انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اب وہ غیر حاضری تو نہیں ہوا کرتی ان کی مجلسوں سے، لیکن وہ علیل ہے، اور مالک معصوم فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں اللہ دعا مانگنے والے کی سنتا ہے، وہ کسی کی آمین بھی سن لیتا ہے۔ آمین کہا کرو، مالک ہمارے بیماروں کو صحت دے۔ بالخصوص آج کی مجلس میں آپ سب نے دعا کرنی ہے، چودھری غلام وہب گجر صاحب کو مالک صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جو میں گزارش کر رہا تھا، میں نے کیوں کہا ہے کہ میرا پنڈ سے تعلق ہے، میں پنڈ کا مزاج، اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ سب سے زیادہ دکانوں کے تھڑوں پہ، مسجد والے کونے پہ کھڑا ہو مذہب کرتا ہے نا، میرا مذہب، میں اس کی خیریت کیوں پوچھوں، میرا مذہب نہیں ملتا۔ جو زیادہ شاہ جی مذہب کرتے ہیں نا، تمباکو کوڑا ہو، حقہ تازہ ہو، افتخار میاں وہ بندہ واری لگانے بیٹھ جاتا ہے، حقے والے کا مذہب نہیں۔ میرا خیال ہے میری یہ آواز مزید کم کریں، ہاں اس میں میرے خیال یہ سسٹم زیادہ ہے، بہرحال مالک جی مہربانی صاحب، نہیں ایکو اگر کم ہو سکتی ہے تو کر لیں، چلیں ٹھیک ہے، متوجہ ہے سرکار۔ اچھا اب میری کو گزارش ہے کہ ہر بندے کو اپنے مذہب پہ جینے کا حق ہے، لیکن میری متشدد مذہبی دوستوں سے اپیل ہے کہ جس نبی کی وجہ سے ہم مذہب کرتے ہیں، اس نبی کی سیرت کیا ہے؟ ماشاءاللہ باخبر چہرے میرے سامنے ہیں۔ بھائی ایک بندہ ہے، مجھے اس کی خیریت، اس کی پرابلم کا پتہ ہے، میں اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں، ہے وہ میرا مسلم بھائی، وہ بھائی ہوا کہ کلمہ ایک نبی کا پڑھا جاتا ہے، تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی سیرت بھی تو دیکھنی ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ مذہب کی خاتون بیمار ہو جاتی ہے، حضور اس کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں یا مذہب پوچھنے جاتے ہیں؟ لہٰذا میری دوستانہ ماحول میں اپیل ہے، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پر رہیں۔ کیا میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کا مذہب بدلنا چاہتا ہوں؟ جس مذہب پہ ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بے شک وہیں پہ رہو۔ میرے خیال کوئی نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں رہیں اپنے مذہب پہ، اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی اپنے نبی کی اولاد کے ذکر میں آیا کرو۔
چودھری صاحبان سیانی بات کر رہا ہوں، مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل لو۔ یار کتنا عجیب لگتا ہے، مسلمانوں تمہارے پنڈ میں رسول اللہ کی اولاد کے ذکر کی ہم مجلس کہتے ہیں، آپ محفل کہتے ہیں، محفل ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کیوں نہیں تشریف لاتے؟ قطن دروازے پہ کوئی بندہ ہم نے کھڑا نہیں کیا ہوتا، بندے سمجھتے ہیں جی ہمارے مذہب میں ماتم جائز نہیں ہے، تو کسی مجلس میں آپ نے دیکھے کہ کوئی بندہ اس لیے کھڑا ہے کہ جس نے مجلس میں بیٹھنا ہے وہ پہلے 2 ہاتھ ماتم کے مار کے دکھائے، اگر ہاتھ ٹھیک لگتے ہیں تو پھر مجلس میں بیٹھ جائے۔ کہیں پہ پابندی ہے؟ بھئی آپ مجلس میں آئے، ذکر ہر فقہ میں جائز ہے، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو۔ میرا خیال ہے سارے دوستوں تک آواز تو میری پہنچ ہی رہی ہے۔ بھئی ماتم مجلس میں بیٹھنے کے لیے شرط نہیں ہے، یہ ذکر ہے، ذکر ہر مذہب میں جائز ہے۔ لہٰذا میں جہاں بھی جا رہا ہوں، بالخصوص یہاں سالے پور کے لیے کہہ رہا ہوں، دوستو اللہ سارے پنڈ پہ اپنا فضل، اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس مجلس میں آنے کا وہ کیا اسے کہتے آنے رواج ڈالو، رسول اللہ کے بیٹوں کی محفل میں آنے کا رواج ڈالو۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ہمارا جب مذہب شیعہ نہیں ہے تو آپ ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ اور میں اس لیے بلا رہا ہوں، حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ توجہ فرمائے، میری بات پہ دھیان دیں گے؟ مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جیئے سر۔ امام حسین علیہ السلام کا تعلق دیکھیں، یہ شیعہ اہل سنت اہل حدیث بریلوی دیوبندی یہ مسلمانوں کے مذہب ہے۔ آپ میری تائید کر دیں، مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے، وگرنہ اگر کوئی لائیو دیکھ رہا ہوگا وہ یہی کہے گا وہ کلے شاہ اور یہ آکھ رہے سن، میں یہ مذہب مسلمانوں کے ہیں، بندے تھے سارے چپ سن۔ لہٰذا مجھے آپ کی تائید چاہیے۔ یہ جتنے میں نے سب نام لیے ہیں شیخ صاحب، یہ مسلمانوں کے سید، یہ مسلمانوں ہی کے مذہب ہے، کیونکہ جو مسلم جو مسلک ختم نبوت کی 4 دیواری میں آ جاتا ہے اس کی حیثیت ایک برادری کی حیثیت بن جاتی۔ ہم جتنے مسلمان ہیں سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں۔ تو جو نبی پہچان ہے ہماری، جو نبی ٹائٹل ہے ہمارا، جب وہ نبی مشترکہ ہے، میں اس نبی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، یہ ان کے ذکر میں آپ کو میں بلا رہا ہوں جن پہ آپ بھی اپنی نماز میں درود نہ پڑھیں، آپ کی نماز وہ وصول ہی نہیں کرتی۔ لہذا چلو آپ اگر اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے میری بات اتنی مجھے خدا را صرف اتنا سوچ لو، اور درود والا قبیلہ شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ لہذا صاحبان، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ مذہب یہ مسلمانوں ہی کے مذہب ہے، لیکن حسین اگر صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ مسلمانوں کتنا بڑا احسان کیا ہے اللہ نے تم پہ کہ تمہارے نبی کو اللہ نے وہ بیٹا دی ہے جو صرف مسلمانوں کی مجبوری نہیں ہے۔ میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، ابتدا تھی، شروعات تھی میری مجالس کی، ضیاء الحق کا مارشل لا تھا۔ حکومتی سطح پہ اس زمانے میں، جی بسم اللہ، میرے محترم ہیں جی چودھری عاشق صاحب، رشیا بھی تقسیم نہیں ہوا تھا، روس امریکہ کی طرح بڑی پاور تھی، یہ بعد میں ریاستیں بن گئی۔ پاکستان سے روس ایک وفد گیا، اتفاق سے دن محرم کے آگے، سرکاری لیول پہ جیسے وفد جاتے ہیں، یہ باکو کے کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے،
کہ پاکستانی دوستوں نے اپنے ہوٹل کے کمرے میں 10 محرم کو باکو شہر کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے لوگوں کی آوازیں سنی جو سید کہہ رہے تھے حسین حسین حسین. یہ پاکستانی مسلمان دوست حیران ہو کے دوسرے کیسے کہتے ہیں کہ یار یہ نام تو ہمارے ملک میں شیعہ لیتے ہیں, یہ روس میں. یہ جلدی سے نیچے اترے, ان میں سے ایک بندے نے ان لوگوں سے پوچھا تم مسلمان ہو, یو آر مسلم؟ انہوں نے کہا مسلم کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جس کا نام لے رہے ہو حسین, یہ تو مسلمانوں کے نبی کا بیٹا ہے. اس نے کہا ہم اس لیے نام نہیں لے رہے کہ مسلمانوں کے نبی کا بیٹا ہے, آج دن وہ ہے, اس نے آج کے دن ایک جنگل صحرا میں قربانی دے کے قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے کہ غیرت مند قومیں زندہ کیسے رہ سکتی. آپ جی ہیں, مسلمانوں کتنا عجیب لگتا ہے یار کہ غیر مسلم تو تمہارے نبی کے بیٹے کا احترام کرتے ہیں, عزت سے نام لیتے ہیں, اور تو نے حسین بھی شیعوں کو دے رکھا ہے. تیری سوداگری کے کیا کہہ. میرے خیال ہے میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا, حیدرآباد سندھ کے علاقہ میں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں, ان کے ممبر ہوتے ہیں, الیکشن منتخب ہوتے ہیں ان کے اقلیتی سیٹوں پہ. تو بہت عرصہ پہلے میں جب وہاں پہ گیا تو بانیان نے مجھ سے کہا کہ جی ایک ہندو شاعر ہے ہمارے علاقے کا, اور جب سے اس نے آپ کا نام پڑھا تو وہ کہتا ہے جی جب سید صاحب آئیں میں نے ان سے ملنا. میں نے کہا جی بسم اللہ, دیر ہو رہی ہے, لمبی بات نہ کروں. اس نے ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی پتہ کیا کہا, کہنے لگا جی آپ سید ہیں, میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے اور مجھے انتظار تھا کہ آپ آئیں اور میں آپ کو سنوں. ہندو کہہ رہا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ. اب بات تھوڑی باریک ہے, چہرے ماشاءاللہ سارے ہی دانا باخبر بیٹھے میں ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ 3.5 سال ہو گئے, کرونا ختم ہو گیا, ایتھے SOPs اجے بھی اونجے ہی, یہاں نہ بہو اوتھے بہو وقفے تے بہو. میری بات میں نے نہیں کہا کہ آپ قریب ہو جائیں, ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں, کیونکہ میں اپنے علاقے میں ہوں, میں آپ کا مزاج سارے دوستوں کا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جب بھی کہاں یہ نہیں ہے کہ سالے پور کی بات کرو, جہاں بھی مجلس میں آپ جائیں نا ممبر کے قریب بیٹھا کرو. ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا, ہاں ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ذرا بیٹا آپ آگے آ جاؤ, کچھ کہنے کا مطلب ہوتا ہے, میرا خیال ہے سمجھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں آنے والے ذاکر پریشان نہ ہو. ماحول خوبصورت ہے. افتخار بھائی آپ پریشان ہو رہے تھے, ماشاءاللہ دیکھیں سارے نمائندہ چہرے آ گئے اور پنڈال ہمارا ماشاءاللہ بالکل بھر گئے ہے پورا. اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں؟ مہربانی سے. اوروں نے بتایا ہے مجھے کہ سمیتا تم پریشان ہو, اوروں نے بتایا ہے مجھے کہ سمیتا تم پریشان ہو. اور وہ سمیتا کی آندھی ہے, تم کا تو نام لے رہی ہوں مولا, اور مجھے کیا چاہیے, نعرہ حیدری. متوجہ ہیں سرکار آپ؟ اجازت ہے تو میرے خیال ہے انہوں میرے تے اعتبار کرو. جی جی بسم اللہ, بہت شکریہ سر, مہربانی سر. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت. اچھا بات بالکل میرا خیال ہے اس گہرائی کا لطف آپ کمال لیں گے. ہندو شاعر نے کہا سید صاحب میں آپ کی جد کا قصیدہ سنانا چاہتا ہوں. نکھرا نتھرا مجمع میرے سامنے, بات تھوڑی باریک ہے. قصیدہ ہندو شاعر نے جو سنایا اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا. میرا خیال ہے سارے بندیاں سواد نہیں لیا, اور مولوی کسی بھی مذہب کا وہ صرف لینا جانتا. یہ واٹس اپ دینے شینے والے معاملات جو ہے نا. جی بسم اللہ فرق صاحب, مطلب بڑے خیر جب میں نے اسے نیاز دی نا تو اس نے ایک واقعہ سنایا. کہنے لگا سید صاحب مجھے یہ نظم ایک شیعہ سنیوں کی مشترکہ امام حسین کے ذکر کی محفل میں پڑھنے کا اتفاق ہوا.
لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. لیکن جو ایک دینی شخصیت ممبر پہ بیٹھی ہوئی تھی, مجھے توقع تھی کہ وہ مجھے شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کی ہے. ہاں وہ سیڈ اداس ہو گئے اور شاباش دینے کی بجائے نا ہندوؤں کہتا ہے کہ جب میں نے محلہ کی نظم تعریف کی پڑھ کے ڈائس ممبر تو میں نہیں کہہ رہا ڈائس سے پیچھے ہٹا تو کہتا ہے کہ ان دینی شخصیت نے جلے سڑے لہجے میں غصے میں داد شاد شاباش کیا دینی غصے میں اس ہندو کو دے کے کہتے ہیں تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہوا. ماشاءاللہ بڑے دانا دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس بات پہ رک رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا, وہ ہندو ان کی گلی میں رہتا تھا, ان مولانا کو پرابلم ہندو سے نہیں تھی, تلخ لہجے میں کیا کہتے ہیں بیٹا ذرا متوجہ رہنا, تلخ لہجے میں ہندو کو دیکھ کے قصیدہ حسین کا سن کے تلخی میں کہتے ہیں تجھے اگر حسین اتنا ہی چوسا متوجہ اتنا ہی لفظ اتنا پہ زور دی اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہوا. اس ہندو نے کیا کہہ دیا, اس نے کہا قبلہ میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. ایک بندہ بھی پیچھے رہے گا مجھے دکھ ہوگا سرکار. آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہے آپ یار. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ہماری صرف اپیل ہے کہ مسلمانوں مذہب مسلک اپنے رکھ کے ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے. آج میں نے کچھ بندوں کو با خدا جانتا ہے, یعنی اسکالر ٹائپ بندوں کو میں نے پریشان دیکھے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ یار فلسطین میں شیعہ آبادی تو ہے نہیں, مدد سعودی عرب کو کرنی چاہیے تھی, مدد فلسطینیوں کی ایران کر رہا ہے. یہ اس بات پہ کئی بندے پریشان ہیں. ماسٹر صاحب کچھ اظہار کرتے ہیں کچھ اظہار نہیں کرتے. کچھ کہتے ہیں کہ یار میزائل تو سعودیہ کو مارنے چاہیے تھے یہودیوں پہ, اور میزائل انہیں کی آ رہے ہیں جن کی پہچان علی جن ولی اللہ. تو میرے خیال ایسے دوستوں کو کلیئر کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ سمجھ ایک بندہ پہ آگے شیعہ گلے تھا پیر نیچے رکھ دے, انہوں نے کوئی شاید لب نہیں ہو. تو میں نے کہا قبلہ اول ہمیں ملنا, اب وہ بھی شیعوں کو دے دو. یار شیعہ سنی وہابی دیوبندی, میں نے میرے خیال سے پہلے بھی کئی جگہوں پہ یہ بات کی ہے کہ یہ میری سوچ کے مطابق یہ مذہب صرف پہچان کے نام ہے. جیسے برادریاں ہوتی ہیں چیمے چٹھے گوندل گجر ورک وڑائچ, جو کو رہ جت میں نے معاف کرے آج راجپوت. چلو جی لو جی ہون دے کہاں جی مہر صاحبان اسی جائیے نا جی یا اتلے بہاول پور دے علاقے ساڑھے تھے ارائیں تو تھے مہر صاحب مہر اسی وہ سپیلنگ ہی سدھے کرتے رہی جی جی آکھنے تے مہر آکھنے وہ منہ پھر کے جدو آندے نا مہر صاحب پتہ لگ جاندہ ہے جی دی گل پہ کردہ دی پہلی کنی ہے. تو یہ جو برادری ہیں نا یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہے, خدا فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. اللہ فرماتا ہے یہ قبیلے برادریاں ہم نے اس لیے بنائیں کہ پہچان ہوتی رہے. تو میرا خیال ہے جب شاہ جی یہ قبیلے پہچان کے لیے اللہ نے بنائے ہیں تو پھر پیغام ایک میں دینا چاہ رہا ہوں, ڈائریکٹ نہیں, بائی پاس تو لنگ چلنا. پھر جس قبیلے میں اللہ پیدا کر دے بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. محرم جی کالے کپڑے پائے ویک کے ہمارے مسلمان بھائی پوچھتے ہیں شاہ جی چانو ہو گئے تے فرقان دا پنڈ ہوئے تے فرقان دے منڈے نو پہ آکھن گے شاہ جی چیمیاں چٹھیاں دا پنڈے شاہ جی وڑائچان دا پنڈے شاہ جی. تے جڑے جٹ نے اللہ انہوں خوش رکھے تے پھر بھی حوصلے چ نے تے ایک ساڈی ہور مخلوق ہے اللہ انہوں بھی
ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾ। اور اللہ جانے مطلب پہلے شاہ جی تے پھر سید پھر سمجھ ساری ہے کیونکہ ہیں جو اینا چی پھر ویکھتے نے نقوی بنیے کاظمی بنیے بخاری بنیے میرے بندے ہاتھ ہیں یار۔ اللہ جانے لفظ سید میں اللہ نے یہ مٹھاس کتنی رکھ دی ہے۔ ساڑھے بندے بھی سید اورا نہیں پہ کھلوں دے تے ہمارے دوسرے بھائی ہیں اللہ انہیں بھی خوش رکھے انہوں نے جڑا بندہ چوکھا پیارا لگتا ہے سیدہ نا اور کسی نو تے آکو ورکو نا چیمیو نا وڑائچو نا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن جسے موقع ملتا ہے سیدہ نا سیدہ تُساں بڑا سواد لے لیا شروع کہ جی مولوی اور یا پہ ہی آکھ دینے سید تو یا پہ ہی آکھ دینے نا۔ وہ جو سیدنا والی ٹیم ہے نا وہ پنجابی میں سیدنا نہیں کہتے، عربی گرامر میں سیدنا کا مطلب ہے ہمارا سید، میری ہمارا سید کہنے والوں سے اپیل ہے۔ ذاتیں اور بھی ہیں برادریاں اور بھی ہیں اور کسی باعزت اور برادری کا نام لگا لو لیکن تیرا سیدنا ہر بندے کو کہنا اس بات کی دلیل ہے تیرے اندر میں بات جگہ بنا چکی ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے سرکار؟ اچھا جلدی بات کر لیتے ہیں، سفر بہت کافی سارا، وہ میں نے بھائی سے بھی کہا افتخار سے بھی وہ چاند کیونکہ پہلے قدرت چڑھاتی تھی اب حکومتیں چڑھاتی جی مطلب تو وہ رویت ہلال والوں نے چاند ڈائریاں غلط کر دیں آگے پیچھے سسٹم ہو گیا جس کی وجہ سے پہلے ٹائم میں مگر میرا گھر ہے میرا وعدہ تھا کہ میں بیٹھوں گا اور جیسے ہی آپ کہیں گے پھر میں پڑھوں گا۔ میں معذرت چاہ رہا ہوں مالک زندگی رکھیں پھر یہ شکوے کا موقع نہیں ہوگا جو میں بات کر رہا ہوں۔ یہ میں بڑا سوچتا رہا کہ یہ بندے سیدنا ہمارا سید سوری جی میں چلے سیدنا بڑا میں سوچا کہ سیدنا بچوں کو کیسے سمجھاؤ ہمارا سید۔ شروع میں مولا علی کو صرف کہا گیا سیدنا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اگر علی سید نہیں ہے تو پھر سید ہے ہی کون، لیکن پھر ہمیں 2-3 مہینے لنگے تھے اور بھی سیدنا۔ اللہ خوش رکھے مولانا طارق جمیل کو انہوں نے رولے کافی حد تک مولا والے ختم کر دی۔ انہوں نے تبلیغی مجمع میں کہا کہ باقیوں کو حضرت کہا کرو انہیں مولا علی کہا۔ اور یہ بات نیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بچوں سے کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے جب کہا نا انہیں مولا کہا کرو تو پھر انہوں نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی جو آپ سب کو یاد ہے، حدیث غدیر آخری حج سے جب حضور فارغ ہو کے جی بسم اللہ تشریف رکھیں جی متوجہ ہے سرکار، میں بات جاری رکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی حضور نے اپنے خطاب میں یہ لفظ کہے تھے جسے حدیث نبوی کہا جاتا۔ حضور نے کہا تھا من کنتو مولا، اور طارق جمیل صاحب نے یہ بھی کلیئر کیا مالکوں نے زندگی دے، اور میرا خیال ہے یہ 3 سال پہلے ان کا بیان تھا اور میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی طارق جمیل صاحب آپ شاید اس ملک کے واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر کو روشن کر دیا۔ متوجہ ہے سرکار آپ جی ہاں یہ پروگرام لائیو ہے، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، دور تک بات جا رہی ہے۔ میں نے بالکل سوچ سمجھ کے یہ بات کہی، واحد مولوی جنہوں نے مرنا تو ہر کسی نے، اللہ مولانا طارق صاحب آپ کو زندگی دے، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں اپنی قبر روشن کر لی۔
یہ لفظ کہہ کے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے طارق جمیل سے آپ کو کہیں سے روحانی اشارہ مل گیا تھا کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا، مولا علی نے۔ اور یہ جی بسم اللہ، آپ جی سر، اور ہمارے وارثوں کا یہ مولا کائنات کا اپنا فرمان، بات سے بات نکل رہی ہے، میں کلوز بھی مجھے کرنے، مولا کائنات کا اپنا فرمان ہے، مولا کے محب تھے۔ یہ مجلسوں کا فیض ہے، بہت ساری چیزیں معصومین کی آپ اگر پڑھ نہیں سکتے تو ممبر سے آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ پھر اطمینان کے لیے کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ سید صاحب متوجہ ہیں، مولا کے ایک محب تھے حارث ہمدان، آپ نے نام سنا ہوگا۔ حارث ہمدانی ہمارے علاقوں کی زبان میں ہم حارث ہمدانی کہتے ہیں، ان کا نام عربی لٹریچر میں حارث ہمدان ہے۔ حارث ہمدان سے مولا نے، اب اگر آپ میں سے کوئی بندہ کہ رضی صاحب ہے تساں گل کیوں کی تھی، تو میری کیا حیثیت ہے مولا علی کے موڈ پہ بحث کروں؟ سرکار اللہ جانے کس موڈ میں تھے، کہنے لگے یہ حارث ہمدان میں یہ متیارے نہیں۔ حارث ہمدان یاد رکھنا، جو جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ آپ جیئے سر، آپ جیئے۔ کل ایمان حلالی حرامی کی پہچان، وار سے دو جہان، مشترکہ جواب دیں گے آپ۔ یا علی یا علی، آپ جیئے سر، آپ زندہ ہو۔ مولانا کیا فرما، جو جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ اچھا، آپ تو پیار کرنے والے ہیں سرکار سے، ہمارے اہل سنت بھائی بھی مولا سے بہت پیار کرتے ہیں، ان میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہمارے سامنے، ہم ان کا بالکل تعارف بھی دے سکتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ یہ جو لائیو مجلس چل رہی ہوتی ہے نا، تو کچھ ہمارے بھائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ نہ ذاکر کتھوں تھڑ کے تے اسی تھانے جائیے۔ وہ جو لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جب اس طرح کی بات، جیسے میں نے کہا کہ علی بادشاہ نے کہا جو جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے، تے سارے مجمع نعرہ تے داد۔ پتہ کیا سوچتے ہیں شاہ جی، یار یہ شیعہ جو لوگ ہیں نا، یہ تو گھر سے جاتے ہی اپنے مولویاں ذاکرانوں سبحان اللہ کرو، سوچتے ساجتے کچھ نہیں ہے۔ بے اس ممبر والے بندے آکھیا کی، وہ سید ریاض رضوی قلعے والے، انہوں نے آکھیا مولا علی نے کہا جو جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ کسے نہیں سوچیا بھئی چلو پوری دنیا میں اگر دن میں پوری دنیا میں صرف ایک بندہ مرے، اوکھیاں سوکھیاں من لو، علی وہاں پہ آ جاتا ہے۔ ایک بندہ مر، وہ بھری دنیا سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں بندے مرتے، علی کیسے؟ میری ان دوستوں سے اپیل ہے آپ زیادہ رڑک کے نہ بولیں، یہ جو ڈیلی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مرتے ہیں یہ اپنے ذاتی پروگرام سے مرتے ہیں یا کوئی ان کی روح شو قبض کرنے آتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ فرشتہ ہے اللہ کا جسے فرشتہ موت کہتے ہیں، وہ آتا ہے تو پھر روح قبض ہوتا۔ تیرے بھی کیا کہنے، فرشتہ ہر جگہ آ جاتا ہے، اور جس کے دروازے پہ فرشتے کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے مانگنے آتے ہیں۔ آپ جیئے سر، آپ زندہ ہو، سلامت رہے۔ یا علیہ صاحبان، یہ جو مولا کا فرمان ہے نا جی، یا حارث و حمدان میں یمت یارن، ہمارے مذہب کے، میری روٹین سمجھیں کہ جب میں سینئر بزرگ علماء کی بات کرتا ہوں تو ان کا نام لے کے کرتا ہوں۔ خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی، ہمارے گجرانوالہ کے بھی زیدی صاحب تھے، ہمارے دوست تھے، ہمارے بھائی تھے، سید زید الحسن زیدی، مالک ان کے درجات عالیہ بھی بلند فرمائے۔ یہ میں نام لے رہا ہوں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا۔ ان سے ایک بندے نے، مولوی نے، سوری بندہ کہہ رہا ہوں، قبلہ مولانا، انہوں نے کہا کہ یہ جو فرمان ہے مولا علی کا کہ جو جہاں بھی، مہربانی، جو جہاں بھی مرتا ہے میں وہاں پہ ہوتا ہوں، میں نو سمجھ نہیں آئی تے تسلی بھی نہیں ہوئی، یہ کیا بات ممکن نہیں ہے۔ زید صاحب جو تھے نا، ان کی خطابت، ان کی گفتگو، قصائیوں کا افتخار، وکرئی کرم تھا ان پہ۔
میں ان کی بزرگوں کے ذہن میں ہوگا، بچوں کے لیے میں ایک جھلک ان کی خطابت کی دکھا دوں گا تو ان کے لہجے کی آپ کو تھوڑی سمجھ آ جائے گی۔ کربلا گامشہ میں شیعہ سنیوں کے اتحاد کا جلسہ تھا، ایک مولانا کا سنیوں کی طرف سے خطاب ہونا تھا، ایک کا شیعوں کی طرف سے۔ یہ ہر دور میں اتحاد کی کوششیں ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے، اور انہی کوششوں کا اثر ہے کہ ساری چالاکیوں کے باوجود شیعہ سنیوں کو لڑانے کے ڈرامے کرنے والوں کی ساری چالاکیوں کے باوجود 22 رجب کو جب مولا کے کنڈوں والی نیاز ہوتی ہے نا، ہمارے پنڈوں میں پتہ نہیں چلتا شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا ہے، کیونکہ سنی جینین ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو، جو نوکر آل محمد کا ہو۔ تو وہ بھی جلسہ کربلا گامشہ اہل سنت کی طرف سے امیر شریعت سید عطا اللہ بخاری، یہ اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا نام تھا، ہمارے اہل اسلام بھائیوں کا بہت بڑے خطیب تھے، بہت فاضل شخصیت سید عطا اللہ بخاری۔ تسی کئی بندے ہوں مینوں امتحان انج پہ دیندے ہو، میرے حال صرف اس لئی بشاوری جو آندا بولی جا رہے ہیں سید بخاری تے عطا اللہ تے پھر اونا لو اوے سید بڑے بادشاہ جے شان ناراض نہ پیر ہو جان ربوے جاؤ تے اوتھے بھی سید لب جاندے، بڑے کو سلسلے کمال۔ جی بسم اللہ۔ تو ادھر سے سید عطا اللہ بخاری اور شیعوں کی طرف سے خطاب کرنا تھا، صرف 2 علماء کا خطاب، زیدی صاحب اظہر حسن زیدی۔ عطا اللہ بخاری نے مجمع کا فائدہ اٹھایا، ٹائٹل کا فائدہ اٹھایا، جو سب اتحاد کا فائدہ اٹھایا، اور پتہ کیا کہتے ہیں، ہم شیعہ سنی ایک ہے، کوئی بھاگ فتق نہیں تھا، ہم ایک ہیں۔ تسی چوکھے جی میں چپ ہو، گامشہ دے شیعہ بھی ہیں جی چپ، وہ اس لیے چپ تھے کہ ہمارے مہمان ہیں، محترم ہیں، اتنا بڑا نام ہے، چلے ٹھیک ہے بات کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کہنا ہے۔ انہوں کو 2-3 بار کیا یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے یہ کہانیاں جو ہیں یہ بنا دی گئی ہیں، باغ فتق نے ہم ایک ہیں۔ ہم کل بھی خیر و تقریر مکا کے قبلہ ممبر سے اترے، شیعہ عالم دین علامہ سید اظہر حسن زیدی مائک پہ، پیر افضال دھیان دیں گے آپ، ذرا تھوڑا جاگن دی کوشش کرو۔ جی جی ہاں، لفظ بڑے اہم ہیں۔ زیدی صاحب قبلہ مائک پہ آئے، وہ جیسے آج کل کے ہم ذاکر مولوی ہیں میں زور لگا زیدی صاحب بہت دھیمے بولتے تھے، وہ کہا کرتے تھے جے لفظاں جو زور ہوئے پھر زور لان دی لو کیا کہنے بالکل دھیرے دھیمے۔ اب عطا اللہ بخاری مجمع کا مائنڈ 3 دفعہ باغ فتق نہیں تھا، ہم شیعہ سنی، ہم سب مسلمان ہیں۔ زید صاحب مائک پہ آئے اور مائک پہ آ کے بالکل آہستہ سے کہتے ہیں بھائی میں ابھی پہنچا، عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فتق نہیں ہے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فتق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فتق ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے آپ جیئیں سر، آپ مطلب دیکھیں یہ جو سب ان کی خطابت ہی معذرت، ان کی خطابت مطلب وہ لفظ ایک ہی لفظ کہتے تھے سر، ایک ہی لفظ، اور اسی لفظ سے مطلع موسم کلیئر ہو جاتا، کہ لگے یہ بخاری کہتا ہے فتق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فتق ہے۔ اگے اخیر ہو گئی جے، کہنے لگے چلو لاہور والے خود ہی فیصلہ کر لیں کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے۔ کیا کہنے ہیں، بہت شکریہ، بات بالکل مجھے جلدی اب تو یہ بخاری سے اپنا لفظ بخاری سے جنہوں نے مطلع صاف کیا نا، ان خطیب کا نام کیا تھا؟ علامہ سید اظہر حسن زیدی۔ بات کیا ہو رہی تھی کہ مولا علی بادشاہ نے کہا جو مرتا ہے، جو جہاں بھی مرتا ہے، کچھ تو میری ملاقات کے شوق میں مر جاتے ہیں اور کچھ مجھے دیکھ کے مر جاتے ہیں۔ اس گل دا تے پتہ ہی نہیں سی کہ ایتھے بھی یہ سی ہونا ہے۔ تو بندہ جناب زید صاحب نو آ کے پہ آکھے کہ بلا میں آپ بھی مولوی ہوں، تو میں کو 20 مولویاں نو پوچھ بیٹھا، میری تسلی نہیں جی ہوئی کہ علی کا موقع پہ ہونا ضروری کیوں ہے۔ دیر نہ کروں، اب تفصیلات کیا کرنی ہے۔ زید صاحب کہتے ہیں تو غلط جگہ تو پوچھے ہے، یہ مسئلہ مولویاں تے سمجھانتا نہیں،
کہنے لگا قبلہ شریعت کے مسئلے مولویوں سے تو پوچھے جاتے ہیں، میں آپ بھی مولوی ہاں، پوچھے مولویاں نو ہے۔ قبلہ نے کہا کسے پٹواری نو پوچھو تینو بہتر دسے گا، انتقال ہو ہی نہیں سکتا جب تک اصل مالک موقع پہ خود نہ ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ آپ جئیں سر، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ لہٰذا بس یہ گفتگو میں تمام کر دیتا ہوں۔ میری اپیل ہے دوستانہ ماحول میں میں گزارش کر رہا ہوں، یہ مذہبوں کے نام پہچان کے، میرا حافظہ جی ٹھیک ہے، وہ کہ مولوی جمعہ پہ پڑھائے تھے عذاب دوزخ تو پہ ڈرائے، ڈرے سہمے بندے تے بجلی ٹر گئی، سپیکر بند ہو گیا۔ وہ سپیکر چلان تے جنریٹر چ تیل عموماً مکے ہوندے نے تے وہ کوئی 10 منٹ لگ گئے تے جدوں سپیکر چلیا تے قبلہ تقریر یاد نہ رہی میں کتھے سا، نال انہوں نے جب لائٹ تھی میں کہاں تھا، وہ سکے دوزخ ہی سو۔ لہذا حافظہ آپ کا بھی ٹھیک ہے جی، بسم اللہ صاحب، حافظہ میرا بھی ساتھ دے رہا ہے، یہ بات کم از کم مکمل کر دوں کہ یہ مذہبوں کے نام پہچان کے نام، اور میں نے تیسری دفعہ میسج کنوے کرنا ہے، جس قبیلے میں اللہ پیدا کر دے اوتھے رہو، وہاں رہ کے محنت اتنی کرو کہ علاقے کے سردار بھی تیرے بچوں کو دیکھ کے رشک کرے کہ کاش ایسی اولاد ہماری ہے۔ سیدنا سیدنا سیدنا، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے نریندر مودی مسلمان ہو جائے، وہ تے بھامے پروگرام ہوئے لائیو چل رہی ہے، تو آڈی چپ ویک کے اس نہیں جی ہونا، اور یہ کوئی ہون لگ گئے۔ مطلب بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ باتوں کا سہارا ہم لیتے ہیں، بڑوں کے سینئر لوگوں کے ذہن میں تو ہر چیز ہوتی ہے، صدیوں سے سلسلے جاری ہیں، بزرگ علماء کو آپ نے سنا، یہ تو محبت ہے آپ کی کہ ہم جیسوں کے لیے بھی آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، ہماری وجہ سے نہیں، سائیوں کی وجہ سے آپ بیٹھتے ہیں، لیکن باتیں میں وہ کرتا ہوں جو موجود باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے حاضر ناظر ہمیشہ اپیلے کی، بابا جی نریندر مودی مسلمان ہو جائے تو آ کے میں واہ کے بارڈر دے تھرو لاہور آنا ہے تے لاہور دے مولوی استقبالیہ بینر لکھوا کے کھلو جان، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سارے نام ہی سمجھو تے خیر ہے۔ اگر مودی نو سیدنا کسی بندے آکھیا تو پاکستان کا کوئی مسلمان بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کہاں ہے آپ، کہاں ہے آپ؟ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو میری بات پہ دھیان دے گا یا مسلمانوں چند روزہ زندگی ہے، مذہب اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو، اپنے مسلکوں میں رہ کے اپنی سوچیں بہتر کر لو کہ اگر سارے رہنما ایک حیثیت کے ہوتے پھر باقی صحابی رضی اللہ کیوں، ابو طالب کا بیٹا کرم اللہ کیوں، اپنا لٹریچر پڑھو اور اپنی مرضی کے اپنے دینی اسکالر سے پوچھو کیا اسلامی لٹریچر میں مولا علی کے نام کے ساتھ صرف ایک علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لکھا جاتا ہے۔ طلبہ و طالبات مجلس میں آتے ہیں، انہیں عربی سے اگر وہ بعض دفعہ پرابلم ہو جاتی ہے انہیں سمجھانے کے لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، کرم اللہ وجہہ کا ترجمہ یہ ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہے۔ مجھے یاد ہے آپ کے ذہن میں نام ہوگا بھٹو صاحب کی کابینہ میں بے نظیر کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں ایک مولوی تھے مولانا کوثر نیازی۔ آپ میں سے کوئی دوستوں کو یاد ہوگا وہ تو سارے مولوی بھٹو دے خلاف سن تو انہوں ایک مولوی چاہیے سی، وہ کوثر نیازی جماعت اسلامی دے گھر اٹھ کے آ بھٹو صاحب شکر کیتا، وفاقی وزیر مذہبی امور، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا کوثر نیازی۔
پنیری جماعت اسلامی کی تھی، شعور آیا تھے پیپلز پارٹی جا کے. میں کل ہی سواد لے آج. جی تو ہندوستان میں ان کا خطاب تھا کوثر نیازی کا. اسلامی ملکوں کے مذہبی امور کے منسٹر وہاں پہ گئے ہوئے تھے. بڑا اجتماع کوثر نیازی نے روٹین میں، مقرر خطیب بھی بہت اچھے تھے، بڑی تاثیر تھی ان کی زبان. کوثر نیازی نے خطاب کرتے ہوئے، یہ بات ریکارڈ میں محفوظ ہے، میں کوئی نہیں کر رہا، کوثر نیازی نے جب صحابہ کے بار کیا کسی صحابی رسول کا نام لینا پڑا تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے رہے. اور جب مولا علی کا نام آیا تو انہوں نے رضی اللہ کہنے کی بجائے کرم اللہ وجہہ کہا. اسٹیج پہ فوراً موقع پہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، چٹ آتی ہے جس میں لکھا ہے نیازی صاحب آپ یہ فرق نہ ڈالیں، یا سارے بزرگوں کو کرم اللہ کہیں یا ان کے ساتھ علی کو بھی رضی اللہ کہیں. تو وقت نہیں ہے تشریح میں جا نہیں سکتا. کوثر نیازی نے کہا بیٹا میری مجبوری ہے، میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسلام میں کرم اللہ صرف اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا ہے. آپ شیعہ سنی بھائی میری بات سن رہے ہیں نا. ہمارے ہاں جیسے یہ لغت کی بیٹا کتابیں ہوتی ہیں نا، کچھ اردو ٹو اردو بھی ہے، آسان سلیس، انگلش ٹو انگلش، عربی ٹو عربی، ایسی لغت موجود ہے، مطلب جس میں لفظ عربی ہے ترجمہ بھی عربی ہی میں ذرا آسان کر کے. تو کرم اللہ کا عربی میں ترجمہ جو ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہی ترجمہ ہے جو کوثر نیازی نے کیا کہ لم یعبد الاوثان قط. لم یاب، یہ لم کی پاور جو عربی گرامر سمجھتے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھئے گا. لم یعبد الاوثان قط، اس کا ترجمہ ہے کرم اللہ صرف اسے کہتے ہیں جس نے کبھی اس کبھی میں صرف بڑھاپا نہیں بچپن بھی ہے. وقت میں نے زیادہ لے لیا آپ کا، آپ کی محبت میں نے بہت زیادہ پڑھ لیا. اب بات میں کلوز کر رہا ہوں. اس کرم اللہ کا ترجمہ جس نے زندگی میں کبھی بتوں کا سجدہ. نکے پتر میرے نہ سبحان اللہ نہ جزاک اللہ انا للہ پڑھو میں ٹور جاؤں. بیٹھے ہو سارے 3-4 یار ویکھی جا کیا اہلیہ بیٹا. جب بیٹھتے ہیں مجلس میں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کرنے کا رواج ڈالو. اور میں انجتے نہیں آکھنا جڑا ایتھے نہ بولے اوتھے بھی نہیں بولنا. تسی آپ سمجھدار ہو. جی آپ جی ہیں جی، مالک آپ کو صحت والی زندگی دے. جس نے زندگی میں کبھی قطو او پیر سردار شاہ بیبیاں نو چپ نہیں کرائی دا. دھیان آپ کرو بیبیاں اس کر دیاں بول دیاں نے جنہ دے مرد نہیں تسی بولو تو چپ کر جان گی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہنے ابھی دیکھ لینا ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ زحمت فرمائیں پلیز مہربانی. آپ نے احساس کیا میرا متوجہ سرکار. میں کیا قطو عربی کا ایک لفظ ہے کبھی اس میں بچپن لڑکپن بچپن میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں. اللہ کرے اس لطف میں آپ شامل ہو جائے. بندے آج ابو طالب کا مذہب پوچھتے پھرتے. اچھا ایک مجھے چھوٹی سی بات جلدی بس بتا دیں. ایک زمانے میں آپ میں سے شاید کو بندہ گواہی دے دے، ویسے تھے وہ کئی بندے اس لیے چپ رہندے نے میری ڈیٹ آف برتھ دا پتہ نہ لگ جائے. ایک زمانے میں ٹی وی پہ اشتہار چلتا تھا، ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کچھ سگریٹ بچا ہوتا ہے، وہ ایشٹرے میں بچا ہوا سگریٹ رکھ دیتا ہے. ادھر سے کم سن بچہ اس کا بیٹا آتا ہے اور وہ بچا ہوا سگریٹ اٹھا کے بچہ ہونٹوں پہ لگا لیتا ہے. ٹی وی میں اشتہار میں آواز آتی ہے احتیاط کرو بچے بڑوں سے اثر لیتے. کوئی بات نہیں سارے نہ ہی سمجھو تامی خیر. بچے چلے کچھ بندے جو تکلفاً بعض بندے کہتے ہیں بھائی شاہ اور چنگی واہ گل کر رہے ہیں تے رولا پا کے گل تھڑکا نہ دئیے.
تو بڑے خاموش بالکل. اور میں بھی جب مجمع بالکل چپ ہوتا ہے تو میں مطمئن ہو جانا, اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ آج ٹی وی پہ خطاب ہو رہا ہے. اور خدا دا ناجے بولیا کرو. آپ نے اپنے گھروں میں یہ دیکھا ہوگا کہ کم سن بچے, بٹ صاحب کم سن بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلنے کی کوشش میں. میں اگر بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہوں تو بولے میرے ساتھ. آئیے شکر اللہ. ویسے جڑے بندے چپ ہو, میں سمجھ رہے ہیں صرف میرے گھر دے بچے انج کر دے نے. اور یہ بچوں کی نیچر ہے کہ بچے بابا جی بڑوں کی جوتیاں پہن کے, سائز ایک نہیں ہوتا, ناپ نہیں ہوتا, گر جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کی عجیب فطرت ہے کہ وہ بچے. آپ نے کیا سمجھا کہ یہ بچے ایویں جوتیاں بڑوں کی پہنتے ہیں؟ فطرت کچھ ہمیں بتانا چاہ رہی ہے, ہم سیکھتے نہیں ہیں. بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے بابا جی پتہ ہے کیوں چلنے کی کوشش میں ہوتے ہیں؟ بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو دھیان دے گا. وہ کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس نے بچپن میں بھی بتوں کا سجدہ نہ کیا ہو. علی کو کرم اللہ بھی مانتے ہو اور پھر بھی تمہیں ابو طالب کے مذہب کا پتہ نہیں چل رہا. دین اللہ کا بچ گیا, کلمہ حضور کا پڑھا گیا, ماں زخمی حسین کی ہو. آباد یہ اولاد سیدہ کے اس محفل پاک میں بیٹھے ہوئے دوستو, یہ جو آپ کے گریہ کی آواز بلند ہوئی ہے نا, یہ محمد کی بیٹی کے دکھوں کا معجزہ. جی بسم اللہ میرے. یہ معجزہ ہے جناب سیدہ کا. ایک لمحہ پہلے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی. ایک فقرہ میں نے سیدہ کا کہا ہے, آپ کے قرآن کی آوازیں. قرآن میرے سر پہ رکھو. یہ جو آپ کرلا کے روتے ہو نا, یہ بھی سنت حسین کی ماں زہرا ہے. اگر حسین کی ماں چپ چاپ بیٹھ کے اپنے بابا کو روتی ہوتی, پھر مدینے کے لوگ علی سے شکایت نہ کرتے. فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے. دو جمادی ثانی آج کی رات ہے, جو آنے والی رات ہے. مالک تمہیں ذاتی غموں سے محفوظ رکھے, سیدوں کے دکھوں کا صدقہ. یہ جو رات آ رہی ہے نا, اس رات تیرے نبی کی بیٹی نے, یہ میں بالخصوص اپنی پردہ میں بیٹھی ہوئی بیٹیوں بہنوں تک آواز پہنچا رہا ہوں کہ سیرت سیدہ دیکھو. مجالس میں ہم آتے ہیں تو کوئی درس, کوئی بات ذہن میں ہمارے رہنی چاہیے. یہ بالخصوص خواتین کے لیے, بیٹیوں کے لیے. یہ کس بی بی کی میں بات کر رہا ہوں؟ جس کے قدموں میں جنت کے سرداروں کی جنت ہے. 2-3 جمادی ثانی کی رات زخمی بتو کہتے یا علی بابا مجھے آج لینے آئے تھے خواب, میری زندگی کی آخری رات ہے. یا علی میرے بندے ہاتھ دیکھ, زندگی میں کوئی آپ کی خدمت میں کمی رہ گئی, مجھے معاف کر دے. اللہ تیرا قرلانہ قبول ہو جائے. جناب سیدہ آپ کو ذاتی غموں میں ہمیشہ ذاتی غموں سے محفوظ فرمائے. سیدہ نے کیا کہا اپنے شوہر سے, امام علی سے کیا کہتی ہے بی بی, خاتون جنت کہہ رہی ہے یا علی میرے بندے ہاتھ ہے, زندگی میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے, مجھے معاف کر دینا. چیخے مار کے شیر اللہ کا رویا, رو کے کہتا زہرا معافی تو مجھے مانگنی چاہیے. زہرا مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں آپ کی ڈولی لے کے آپ کے گھر سے چلا تھا نا, تو آپ کے بابا نے مجھے علیحدہ کر کے کہا تھا یا علی خیال رکھنا میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے, اس زندگی میں کوئی دکھ نہ ہو. زہرا معافیہ میں مانگتا ہوں,
میرے گھر آ کے تجھے صرف چکیاں نہیں پیسنا پڑی، تیرا پہلو زخمی ہو گیا، تیرا بازو ٹوٹ گیا، جن ہاتھوں پہ محمد بوسے دیتے تھے۔ اور یہ روایت کے لفظ ہیں، جب علی نے تخت کوفہ پہ پہلا خطاب کیا، اس وقت علی اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا، یا علی یہ ہاتھوں کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ علی فرماتے ہیں یہ ہاتھ بھی ساتھ تھے اور زہرا کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ زہرا مجھے تیرے بابا کی وصیتیں کھا گئی۔ مکمل دکھ سارا دن آج پڑھا جائے گا، حصہ سجڑے گھر کی کہانی میں میرا ہو جائے۔ میں دس بستہ میری ایک اپیل ہے، اس دعا میں آپ شمولیت فرمائیں کہ بیٹیوں کا پیکا نہ اجڑے، ان کے پیکے مان سلامت رہیں۔ بندے کہتے ہیں یار ان کے رونے کی سمجھ نہیں آتی۔ مسلمانوں، میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، کسی نے تجھے بتایا ہے کہ یہ جو رات آ رہی ہے یہ کون سی رات ہے؟ اللہ نہ کرے کہیں کوئی خاتون فوت ہو جائے نا اس غیر گزرے معاشرے میں بھی۔ چاہو صاحبان آپ برادریوں والے بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس خاتون کے فوتگی کے اعلان کم از کم 2 جگہوں پہ ہوتے ہیں، ایک پیکے پنڈ میں، ایک سوہم نہر، ایک ہائے محمد کی بیٹی کی غربت ہے۔ یہ وہ مظلومہ دنیا سے گئی ہے جس کی موت کا اعلان کہیں بھی نہیں ہوا تھا۔ علی بچوں کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے بیٹا اونچا نہ رونا۔ پاک سیدہ میں دعا مانگ رہا ہوں، جو میری مائیں بہنیں علیل ہیں، بیمار ہیں، مالک انہیں صحت دے، لیکن دعا مانگو کم سن بچوں کی ماں بیمار نہ ہو جائے۔ آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، ہم کس سے کہیں؟ سیدہ جب پاک بی بی دنیا سے گئی ہے نا، حسن امام 7 سال کی، حسین 6 سال کی، شام والی مسافرہ 5 سال کی۔ عجیب نصیب ہے، جب خدیجہ دنیا سے گئی تھی یہ فاطمہ 5 سال کی تھی، جب آج زہرا دنیا سے جا رہی ہے مسافرہ زینب 5 سال کی ہے، ام کلثوم 3 سال کی چھوٹی مخدومہ۔ میرے ساتھ میری بیٹیاں، میرے بھائی، آپ سارے دعا کریں یا اللہ اس عمر میں بچوں کی ماں بیمار نہ ہو جائے، اس عمر میں بچوں کی ماں۔ آخری میں فقرہ کہہ کے ممبر میں بھائیوں کو دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے اگر کم سن بچوں کی ماں بیمار ہو نا، جتنی بھی بیماری ہو، وہ خیریت پوچھنے والی اپنی عزیز رشتہ دار بیویوں سے پتہ کیا کہتی ہے، مجھے اپنی بیماری کا پتہ ہے لیکن دعا کرنا، میں بچوں کے لیے جینا چاہتی ہوں، میرے بچے بہت چھوٹے، میں ان بچوں کے لیے، کم سن بچوں کی ماں بیماری میں بھی اس لیے دعائیں منگواتی ہے کہ میں بچوں کے لیے جینا۔ ہائے مسلمانوں، اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، اللہ جانے امت نے زہرا کو کتنا مارا تھا، کم سن اولاد تھی اور بابے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی نبیوں کا سردار بابا دعا مانگ تیری فاطمہ مر جائے، دعا مانگ تیری زہرا کو موت آ جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ